أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولو جوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھلایا قرآن. خلق الانسان علمہ البیان، بنایا آدمی پھر سکھلایا اس کو بات کرنا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں. والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوہ پر غلاف ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں. خلق الانسان من صلصال كالفخار، آدمی کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا. وخلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں. رب المشرقین و رب المغربین، مالک دو مشرقوں کا اور مالک دو مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. اس سے پہلی سورہ قمر میں زیادہ تر مضامین سرکش قوموں پر عذاب الہی آنے کے متعلق تھے. اسی لیے ہر ایک عذاب کے بعد لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ایک خاص جملہ بار بار استعمال فرمایا ہے، یعنی فکیف کان عذابی ونذر، کہ کیسا رہا میرا عذاب
اور میرا ڈرانا، اور اس کے متصل ایمان و اطاعت کی ترغیب کے لیے دوسرا جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یہ بار بار لایا گیا ہے۔ بار بار لانے سے جو ایک تکرار ہوتی ہے، تکرار کو کلام کی بلاغت کے منافی مانا جاتا ہے، لیکن تکرار اس وقت بلاغت کے منافی ہوتا ہے جبکہ تکرار برائے تکرار ہو، لیکن یہاں تکرار حقیقت میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ سورہ قمر کے اندر جب بھی ذکر کیا گیا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو اس سے پہلے کوئی الگ قوم کے عذاب کا ذکر تھا، کبھی قوم نوح، کبھی قوم عاد، کبھی قوم سمود، کبھی قوم لوط، کبھی فرعون وغیرہ، تو اس کی نوعیت الگ الگ تھی، اس لیے وہ تکرار برائے تکرار نہیں تھا۔ اب سورہ رحمان میں اس کے مقابل بیشتر مضامین حق تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں، مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور اخروی نعمتیں بھی ہیں۔ تو ایک جملہ کو متنبع کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں تثنیہ کا صیغہ لایا گیا ہے جس سے خطاب کرنا ہے انسان اور جنات کو، کیونکہ دنیا کی مخلوقات کے اندر جو حیوان ہیں، جاندار مخلوقات، اس میں انسان جنات کے علاوہ دوسرے جاندار بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر جو مکلف بنایا گیا ہے وہ صرف انسان اور جنات کو، اسی لیے ان دونوں کو مخاطب کر کے بار بار یہ فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم جھٹلا نہیں سکتے، اگر کوئی جھٹلائے گا تو اس کی سرکشی کی دلیل اور علامت ہے۔ اب پوری صورت میں یہ جملہ 31 مرتبہ لایا گیا ہے جو بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے، اور کسی لفظ یا جملے کا تکرار بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے وہ بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے فرمایا کہ الرحمن، اس صورت کی شروعاتی ہوئی ہے الرحمن سے۔ مشرکین مکہ رحمان اللہ کا نام نہیں جانتے تھے، بلکہ مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام شاید رحمان تھا، تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو رحمان اسی کو جانتے ہیں، مسیلمہ کذاب جس کا نام تھا رحمان۔ غالباً 19ویں پارے کے شروع میں وہ آیت ہے جو سجدے کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں تم جس کے بارے میں کہو کہ ہم سجدہ کریں گے، اور ان کی ضد اور ان کی نفرت اور بڑھ جاتی۔ تو خدائے رحمان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اور صفاتی نام لا کر صرف الرحمن کو ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ علم القرآن، آگے جو اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، مادی نعمت اور روحانی نعمت، سب کی سب اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اپنے بندوں کی فلاح و صلاح، اس کی کامیابی کے لیے ہدایت کے راستے بتانا، اس کے لیے نبیوں کے سلسلہ جاری کرنا، آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو بھیجنا، سب کیوں ہیں؟ انسانوں کے جنات کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ پہلی نعمت علم القرآن، خدائے رحمان نے قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے علم یعلم اس کے معنی آتے ہیں سکھانا، تو عموماً فاعل کے ساتھ مفعول آتا ہے، جیسے کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو زیدن یہ فاعل ہوا مارنے والا اور عمرن مفعول ہوا مار کھانے والا، بات پوری ہوگی، مکمل ہو گئی۔ کبھی ایسا فعل آتا ہے جو دو مفعول کو چاہتا ہے، یہ دو مفعول کو چاہتا ہے علمہ، ایک تو کیا چیز سکھلائی گئی اور ایک ہی کس کو سکھلائی گئی، سکھلانے والے تو اللہ ہیں اور وہ خدائے رحمان ہے۔ تو رحمان لا کے اس طرح اشارہ کیا گیا کہ خدا کی رحمت کا یہ مقتضا ہوا کہ اس نے اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم کس کو دی؟ اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے مراد مفسرین کے قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے واسطے ساری امت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ نے ہدی للعالمین بنایا ہے،
سارے عالموں کے انسانوں کی ہدایت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، بشرطیکہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ تو گویا کہ مراد آپ کی ذات ہے، یا یہ کہ اللہ نے یعنی آپ کے واسطے سے ساری امت آپ کی مراد ہے۔ علم القرآن، قرآن ہی ذریعہ بنتا ہے انسان کی ہدایت کے حاصل کرنے کا۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت نام ہے اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کی تعمیل کا 24 گھنٹے کی زندگی میں۔ اب آدمی عبادت کیسے کرے گا؟ طریقہ تو معلوم نہیں، طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے اس کو بتلانے کے لیے قرآن نازل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریحات فرمائی، اس کو حدیث کہتے ہیں، قرآن و احادیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت بندگی کیا ہے۔ عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی اللہ کا حکم کیسے پورا کیا جائے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوئی۔ اس حکم کی تعمیل کے اوپر، اس اللہ کی عبادت اور بندگی کے اوپر آخرت کی ساری ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ جنت کی دائمی نعمت، اللہ کی رضا، اس کا قرب، یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ بنیاد یہ قرآن، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس نے انسان کو بنایا، اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، خلیفہ کس کو بنایا؟ انسان کو۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم روئے زمین میں اپنا ایک نائب و خلیفہ بھیجنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں خونریزی فساد مچائے، اور فرمایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کے تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں، یعنی اس خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس خدمت کے لیے، اس اعزاز کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس انسان کے اندر، اس خاک کے پتلے کے اندر جو استعداد ہے وہ فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر شر کا مادہ نہیں ہے، انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ اس کو ایمان سے موڑنے والی اور ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننے والی قدم قدم پر چیزیں آتی ہیں، لیکن سب کے باوجود جب یہ اپنے نفس اور خواہشات پر قدم رکھ کر اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ یا انسان سے مراد ہے آدم علیہ السلام، جو پہلے انسان ہیں۔ علمہ البیان، اور اللہ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بولنا سکھایا، بولنا سکھایا، اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ نے سکھایا انسان کو بولنا۔ اس بولنے کے ذریعے سے یہ قرآن جو اللہ نے اتارا نازل کیا ہے، ایک دوسرے سے افادہ استفادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریحات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے، بیانی کے ذریعے تو یہ وجود کے اندر آیا، اس کا بیان ہو رہا ہے، افادہ بھی ہو رہا ہے، استفادہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے۔ عربی کے اندر، عربی کے تو قرآن تو موجود ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، اردو ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے مختلف زبانوں کے اندر، اس کے ذریعے قرآن کا پیغام دوسری زبان والوں کے اندر جاتا ہے۔ یہ بولنا، یہ اپنے ما فی الضمیر کا ادا کرنا، یہ اللہ نے سکھایا۔ اب یہ دیکھیے، یہ تینوں چیزیں بنیادی نعمتیں، لیکن سب سے پہلی بنیاد ہے وہ انسان کی تخلیق۔ آخرت کی ساری نعمتیں اس دنیا کی زندگی کے اوپر موقوف ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائے گا تو آخرت کی تمام دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ اس کے لیے زندگی کا شرط ہے نا۔ تو اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کیسے کرے گا؟ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو قرآن کو اللہ نے اتارا، پھر اس ہدایت کو عام کیا جائے، اس کے لیے اللہ نے بولنا سکھایا، بیان سکھایا، تاکہ اس قرآنی احکامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور سب اس پر عمل کرنے والے بنے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند، حسبان کے معنی حساب کے، یہ مصدر ہے، جیسے سبحان مصدر ہے، حسبان مصدر ہے، کہ اللہ نے اس کو ایک حساب، ایک اندازے سے بنایا۔ کیلکولیٹر آپ لے کر کے آپ اس کو اگر شمار کرتے چلے جائیں تو شمار نہیں کر سکتے کہ جب سے اللہ نے چاند سورج کو بنایا ہے، اس کی ایک مقدار، ایک رفتار
اسی پر وہ چل رہا ہے برابر، اور اس کا ایک دائرہ ہے، ایک محور ہے، اسی پر وہ چل رہا ہے۔ تو سورج یہ جاڑے کے موسم میں اس کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے، دونوں مشرق ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اسی طرح ڈوبنے کے اعتبار سے مغرب ڈوبنا کبھی کسی طرف ہوتا ہے، کبھی کسی طرف ہوتا ہے، اس کو آگے فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا۔ تو مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ سورج کے نکلنے کی جگہ جاڑے میں اور گرمی کے اندر اور، ڈوبنے کی جگہ جاڑے میں اور گرمی کے اندر اور۔ تو سورج جو 24 گھنٹہ میں یہ چکر لگاتا ہے، کبھی رات کبھی دن، دن چھوٹا رات بڑی دن چھوٹا، تو اس سورج اور چاند کی گردش سے، حرکت سے ایک تو رات دن کا نظام بنتا ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ کی ہیں، اور انسان کی بہت اس کے اندر فوائد ہیں۔ رات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جس میں انسان کو فطری طور پر، طبعی طور پر نیند آ جاتی ہے، بشرطے کہ اپنی فطرت سے کھلواڑ نہ کرے۔ کچھ ممالک ہوتے ہیں جہاں رات کو دن رہتا ہے اور دن کو رات، دوپہر تک سوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے رات کو بنایا ہے اپنے بندے کے آرام کرنے کے لیے، کہ میرا بندہ جب دن کو کام کر کے تھک جائے گا تو رات کو آرام کرے، تاکہ اگلے دن کام کے لیے پھر تازہ دم ہو جائے۔ یہ فطری نظام ہے۔ تو رات دن کا نظام بنتا ہے سورج اور کے غروب سے اور طلوع سے۔ اسی طریقے پر جو اس کا اللہ نے ایک محور بنایا اسی میں چل رہا ہے، ایک دن کا فرق نہیں ہوتا۔ قدرت کی تخلیق کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ کبھی جیسے دنیا کی مشینیں ہوتی ہیں، اس کے اندر گریس کم ہو گئی، آئل کم ہو گیا، کبھی کوئی مرمت کبھی کوئی مرمت، وہاں ایسا کچھ نہیں۔ جب سے بنا ہے چل رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق ہے۔ پھر یہ کہ اس سورج کے ذریعے کتنا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، انرجی حاصل ہوتی ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے فوائد اس سے متعلق ہیں۔ اب تو سولر وہ بھی بجلی بھی بننے لگی ہے اسی سورج کی کرن سے۔ پھر چاند ہے، اس کی روشنی سے کیا ہوتا ہے، سورج کے یہ غلہ ہے اس کے اندر پختگی آتی ہے، پکتا ہے سورج کی روشنی سے، اور پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے چاند کی روشنی سے۔ نہ جانے کتنے فوائد اس سے متعلق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک حساب، ایک اندازے سے، آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم کے معنی ستارے کے بھی آتے ہیں، اور نجم کے معنی بے تنا کے درخت کے بھی آتے ہیں۔ جیسے ایک درخت وہ ہوتا ہے جو تنا پر کھڑا ہوتا ہے، جیسے عام طور پر درخت ہیں، لیکن ایک درخت وہ ہوتا ہے جو تنا پر نہیں ہوتا، اس کی بیلیں چلتی ہیں۔ انگور کی بیل ہے، بھنڈی کی بیل ہے، سیم کی بیل ہے، تو بہت سارے ایسے پودے ہوتے ہیں جو بیل پر چلتے ہیں، ان کا تنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ یہ چاہے ستارے ہوں اور چاہے اس سے مراد بے تنا کے درخت ہوں اور تنے دار درخت، دونوں کی دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ایک تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک اصطلاحی سجدہ جو ہم کرتے ہیں نماز کے اندر۔ ہر مخلوق کا سجدہ الگ الگ ہوتا ہے، تو اس مخلوق کا سجدہ اس طرح نہیں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ سے مراد کمال اطاعت، کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو انسان جنات کے علاوہ جس کام کے لیے پیدا کر دیا اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو سجدہ نام ہے اپنی اطاعت کے اظہار کا، تو کمال اطاعت تکوینی طور پر جس کام کے اللہ نے بنا دیا اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، اس سے سرم و انحراف نہیں کرتی ہیں۔ تو درخت کا کام کیا ہے؟ جو پھلدار درخت ہے، پھل دینا، اس کے جو اثرات ہیں اس کو ظاہر کرنا، اللہ کے مخلوق کو، بندوں کو نفع پہنچانا، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس نے بے تنا درخت اور تنادار درخت کو جو پیدا کیا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے وضع، آگے آ رہا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، رفع کے معنی بلندی، یہ بلندی حصی بلندی بھی کہ آسمان انتہائی بلندی کے اوپر ہے، اور رتبے کے اعتبار سے بلند ہے زمین کے مقابلے میں۔ زمین کو اللہ نے پست رکھا ہے، تو آسمان کو اللہ نے بلند کیا، کہ انسان جہاں بھی جائے گا آسمان کے نیچے رہے گا۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل ہے، اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے۔ آسمان کو اس نے بلند کیا، اونچا کیا، اور اس نے ترازو کو رکھا۔ پھر ترازو سے متعلق ایک دو آیت اور ہیں۔ یہ آسمان زمین جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان کے درمیان میں ان تین آیت کو جلایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ترازو جو اللہ نے رکھا، اس کا مقصد ہے جس طرح ترازو سے تول کر پورا دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی گیا بھئی 1 کلو ہمیں سیب چاہیے، کتنا
اس کا 100 روپیہ کلو سیب ہے، جب اس نے 100 روپیہ دیا تو اس کا حق ہے کہ 100 روپے کے اعتبار سے پورا 1 کلو سیب اس کو ملنا چاہیے۔ یہ حق کیسے معلوم ہوگا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ترازو سے۔ ترازو سے مراد صرف وہ ترازو نہیں کہ جو ہاتھ پہ لے کے تولتے ہیں، یعنی ہر وہ آلہ جو کسی کے حق کو پورا کرنے کا کام کرتا ہے۔ آج بہت سے ایسے میٹر ہیں وہ ترازو کی طرح نہیں ہوتے ہیں، الیکٹرانک کانٹا ہوتا ہے، ہوا ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے، بخار ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی BP ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے آلات ہوتے ہیں۔ تو مراد ہے کہ حق والے کے حق کو پورا دیا جائے۔ تو گویا دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد عدل انصاف کو قائم کرنا ہے، اسی لیے انسان اللہ کا خلیفہ ہے کہ یہاں ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے اور عدل انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس نے ترازو کو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ حکم دیا کہ وزن کے اندر کمی بیشی نہ کرو، پورا تول کر دو، پورا تول کر دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو تولو۔ حدیث کے اندر آتا ہے زن ورجح، پورا دینا تو یہ واجب ہے، اس کا حق ہے سامنے والے کا، لیکن تھوڑا جھکتا ہوا تول دو۔ زن ورجح، تولو تھوڑا جھکتا ہوا تول دو، یہ استحبابی حکم ہے، استحبابی حکم ہے۔ تو تولنے کے اندر کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ سیدھی ترازی تولو، اور وزن کو گھٹاؤ مت، یعنی کم مت تولو، کسی کا حق مت مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو بچھایا مخلوق کے لیے۔ انام کے اندر انسان کے علاوہ دوسرے جانور بھی آتے ہیں اس کے اندر، تو اللہ نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھایا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس کے اندر میوے ہیں۔ فاکہہ کہتے ہیں ایسے فروٹ کو، ایسے پھل کو جو کھانا کھانے کے بعد تفقہاً کھایا جاتا ہے، تفریحاً کھایا جاتا ہے۔ ایک تو پھل کبھی بطور غذا کا، جیسے آم ہے، اس کو بطور غذا کی بھی کھایا جاتا ہے، ہمارے سے مستقل روٹی سے سالن بنا کے کھاتے ہیں اس کا۔ لیکن کچھ پھل وہ ہوتے ہیں تفقہاً کھایا جاتا ہے، بطور کھانے کی نہیں کھایا جاتا، اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ تو اس زمین کو جو اللہ نے بچھایا ہے، اس کے اندر میوے رکھے اللہ نے۔ والنخل ذات الاکمام، اسی طرح کھجور ہے جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ کھجور جب درخت پر آتی ہے تو ابتدا میں اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں، ایک پرت ہوتی ہے، جھلی، تو وہ کھجور اللہ نے اس کے اندر رکھے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج، حبن کے معنی غلہ، اناج، گیہوں ہے، دال ہے، جو ہے، یہ سب۔ ذو العصف، بھوسے والا، یعنی گیہوں، اور اسی طریقے سے چاول ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اجناس کی، اللہ نے اس کو ایک حکمت بالغہ کے تحت میں ایک بھوسے کے اندر بھی اس طرح چھپا کر رکھا ہے کہ اس میں کیڑے نہ لگیں، اور اسی طریقے سے باہر کی کوئی بھی چیز اس کو متاثر نہ کرے۔ تو اسی میں سے بالیوں میں سے دانہ نکالا جاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا انسانی غذا و خوراک کو، دوسرے یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے صرف تمہاری غذا نہیں پیدا کیا، اس بھوسے کے اندر جو گیہوں کا دانہ ہے، چاول کا دانہ ہے، دال کا دانہ ہے، تو انسان اپنی غذا میں، خوراک میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا جو چھلکا ہوتا ہے جانوروں کو بھوسا بنا کے کھلایا جاتا ہے، اور پھر اس جانور سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، پیتے ہو، بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، سواری کرتے ہو۔ والریحان، ریحان کے ایک معنی خوشبو کے آتے ہیں، خوشبودار پھول، اور ایک معنی اس کے رزق بھی آتے ہیں، یعنی اور بھی غذا اللہ نے زمین کے اندر رکھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جیسے کہ ٹھیکرا۔ صلصال کہتے ہیں ایسی مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو اور وہ سوکھ جائے، گیلا نہ ہو۔ گیلی مٹی کو تو طین کہتے ہیں۔ تو قرآن میں کہیں طین آیا ہے، کہیں صلصال آیا ہے، کہیں کچھ اور آیا ہے۔ تو صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں جس سے پانی ملا ہوا ہو اور وہ سوکھ جائے، اور فخار کہتے ہیں وہ مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو، یعنی گوندھ کر اسے آگ میں پکا دیا جائے۔ آگ میں پکا دیا جاتا ہے، وہ کھنکھنانے لگتی ہے نا، تو ایسی پانی ملی ہوئی سوکھی مٹی سے اللہ نے بنایا جو کھنکھناتی تھی، بجتی تھی ٹھیکرے کی طرح سے۔
وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنات کو، یعنی جنات کے اصل کو، جس طرح انسان کے اصل آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا تھا، اسی طرح جن کے اصل کو اللہ نے پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ مارج یعنی خالص آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو، تو شعلے کے اندر دھواں نہیں ہوتا، آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کو جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا، دونوں مشرق دونوں مغرب، سورج کے نکلنے کی جگہ، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، اور اس کے درمیان میں یہ پوری دنیا ہے، یہ زمین ہے۔ تو جب اس کا مالک ہے، جس کا مالک نہیں ہوگا، وہ سب کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، مشرقین کا ہی مالک ہے، مغربین کا ہی مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا جو مل کر چلتے والے ہیں۔ مرج کہتے ہیں کہ آزاد چھوڑ دینا، تو اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے جو نظام بنایا ہے اس دنیا کا، دریا ہے اس میں میٹھا پانی ہوتا ہے، سمندر ہے اس کے اندر کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت سے اللہ نے یہ منظر بھی دکھایا کہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پانی کے برتن میں دودھ ڈال دیں، تب دودھ کو اس میں سے الگ نہیں کر سکتے، وہ تو مل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھارا پانی میٹھے پانی کے اندر مل گیا تو دونوں خراب ہو گئے، بلکہ ملنے کے باوجود درمیان کے اندر ایک گویا لکیر قائم رہتی ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، کہ وہ کھارا پانی ادھر آتا ہے تو میٹھا ہے، ادھر جاتا ہے تو وہ کھارا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دو معتبر بنگالی جو طالب علم تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ بنگال میں، اب وہ آسام کے اندر وہاں پڑتا ہے، بنگلہ دیش کے اندر، اراکان سے لے کر چاٹگام تک جو دریا بہتی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ آدھے دریا میں نصف دریا کا پانی سفید ہے اور نصف دریا کا پانی سیاہ ہے، سیاہی مائل ہے، اور جو سیاہی مائل ہے اس کے اندر سمندر کی تلاطم، موجیں اٹھتی ہیں اونچی اونچی، اور جو سفید پانی ہے اس کے اندر سکون ہے، دریا کی طرح پرسکون ہے، اور وہ پانی کے اندر کھارا پانی ہے، اس کے اندر میٹھا پانی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ادھر ادھر ہوتا بھی ہے تو لکیر بدستور قائم رہتی ہے، نہیں میٹھا والے حصے میں میٹھا پانی اور کھارے والے حصے میں کھارا پانی۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے، ان کی ایک آسان تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے تو پتہ چلا کہ سمندر کا 1 لیٹر پانی کے اندر 27 گرام نمک ہوتا ہے۔ 1 لیٹر پانی میں 27 گرام نمک ہوتا ہے۔ جب اندازہ لگایا گیا کہ پورے سمندر کا نمک اگر نکالا جائے تو دنیا کے 5 بر اعظموں کے اندر اگر ان کو رکھا جائے تو 153 میٹر اونچا نمک ہو جائے گا۔ اتنا نمک اس سمندر کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر چلتے ہیں، ظاہر میں ملے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کی صفات اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ اس طرح جہاں جوار بھاٹا آتا ہے، جوار بھاٹا سمندر کے اندر جب طغیانی آتی ہے تو پانی چڑھ کر آتا ہے تو کبھی کبھی دریا کے اوپر آ جاتا ہے، یہ منظر صورت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ دریا میں پانی چڑھ کے آتا ہے، اور پھر جب پانی اترتا ہے سمندر کا تو واپس چلا جاتا ہے، لیکن یہ پانی کھارا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ تو مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں ہونے دیتا، ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں کہ کھارا میٹھا ہو جائے یا میٹھا کھارا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک قدرتی آڑ ہوتی ہے جو دونوں کو بچا کے چلتی ہے۔ خالد سیف اللہ صاحب رحمانی یہ بھی بتایا کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ سمندری پانی جو ہوتا ہے اس پر ایک لیئر ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے جو اس کو میٹھے پانی کو اپنے اندر میں گھلنے نہیں دیتی، ملنے نہیں دیتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام قدرت کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں میں سے نکلتا ہے موتی اور مونگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر سے نکلتی ہے موتی بھی اور مونگا بھی، جو درخت کی طرح ہوتا ہے مونگا، اور یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ جاری ہوتا ہے، تو اگر اس کے اندر ہوتا بھی ہے تو وہ اندر اندر وہ بہتا رہتا ہے، لیکن سمندر جاری نہیں ہے،
اس لیے نکالا جاتا ہے وہاں سے، یا یہ مراد ہے یہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا تو اب دونوں کی نسبت کر دی کہ دونوں میں سے نکالا جاتا ہے، موتی کو بھی اور مونگا کو بھی، تو انسان کے اپنے ضروریات میں کام آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ۔ جواری یہ جمع ہے جاریتن کی، اس کا ایک معنی آتے ہیں کشتی کے، بڑی کشتی کو جاریہ بولتے ہیں۔ جرا اجری کے معنی چلنا، جاری ہونا، چونکہ یہ پانی پر چلتی رہتی ہے تو جوار سے مراد یہاں پر ہے بڑی بڑی کشتیاں۔ پہلے زمانے میں بادبانی کشتی ہوتی تھی تو اس پر بادبان ہوتا تھا، تو بیچ پہ ایک بہت بڑا جیسے بلی ہوتی ہے بڑا کھمبا ہوتا تھا، تو اسی پر وہ کپڑے لگائے جاتے تھے جس پہ ہوا بھر جاتی تھی تو ہوا کے رخ پر وہ کشتی پھر چلتی تھی، اس کو بادبانی کشتی بولتے تھے۔ آج کے زمانے میں سب ایک سے ایک جہاز موجود ہو گئے اس دنیا کے اندر، تو وہ بادبانی کشتیاں تو جو بلند ہوتی ہیں ایسے جیسے کہ جھنڈے، عالم علم کی جمع، علم کے معنی جھنڈا، تو سمندر میں چلنے والی کشتیاں اللہ کی عجیب قدرت کہ پانی کے اندر کوئی بھی چیز جس کا تعلق زمین کی جنس سے ہو اس کو ڈالیے تو پانی کے اندر چلی جائے گی، تہے کے اندر، لیکن جہاز نہیں جاتا، لاکھوں ٹن سامان لے کر یہاں سے وہاں سفر کرتا ہے لیکن ڈوبتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ یہ حکمت بالغہ ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس نے سنبھالے ہوئے، ورنہ آنے واحد کے اندر غرق ہو جائے۔ تو اسی کا ہے جہاز جو کھڑے ہیں سمندر کے اندر جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اس کا اعادہ کیا گیا ہے، کیوں؟ اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو ذکر کیا، مادی نعمتوں کو، روحانی نعمتوں کو، دنیاوی نعمتوں کو، اخروی نعمتوں کو، اور اللہ نے نعمت دی اپنے فضل سے، اپنی رحمت، اپنی مہربانی سے، کہ وہ خدائے رحمان ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ منعم، انعام کرنے والے منعم کا اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔